ماہانہ درس عرفان القرآن کا یہ خوبصورت پروگرام تمام حاضرین کرام السلام علیکم۔ آغاز کرتے ہیں قرآن مجید فرقان حمید میں حکم ہوا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بآواز بلند برکت کے لیے پڑھنے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابہ یا سیدی۔ فرقان حمید سے آغاز کرنے کے لیے بصد احترام قاری شاہد سلطانی صاحب تشریف لائیں اور الشیطان الرجیم بسم اللہ قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين صدق سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ تلاوت کلام رحمان سے آج کی اس پروقار محفل ماہانہ درس عرفان القرآن کا آغاز ہو چکا ہے۔ میں حصول برکت کے لیے نصیر ملت کے لیے اشعار پڑھ لینا چاہتا ہوں تاکہ ان خوبصورت لمحات میں آپ بھی ان کا لطف لے سکیں۔ سرکار کے چہرہ انور کے تعلق سے بہت خوبصورت اشعار میں بالخصوص اپنی امیدوں کے مرکز و محور مایناز قانوندان عبدالقیوم شاکر صاحب کی نظر کرتے ہوئے کہ بے مثل ہے کونین میں سرکار کا چہرہ، بے مثل ہے کونین میں سرکار کا چہرہ، آئینہ حق ہے شاہ ابرار کا چہرہ، اور دیکھیں تو دعا مانگیں یہی یوسف کی نام تکتا رہو خالق تیرے شاہکار کا چہرہ۔ اور پوچھا کہ یہ سائل نے کہ کیا چیز ہے احسن، صدیق نے برجستہ کہا یار کا چہرہ، صدیق نے برجستہ کہا یار کا چہرہ۔ اور ایک نیوز والوں کی نظر جو پوری دنیا میں لائیو یہ پروگرام دکھا رہے ہیں، ماجد چودھری صاحب کی نظر کہ آخری شعر ہے کہ پوچھا جو یہ سائل نے کہ کیا چیز ہے احسن، صدیق نے برجستہ کہا یار کا چہرہ، اور جبکہ جو نذیر آنکھ دمے وقت نزا یارب، پتلی میں پھرے احمد مختار کا چہرہ۔ بے مثل ہے کونین میں صنعت کی سعادت حاصل کرنے کے لیے قبلہ حافظ عبدالقیوم قمر صاحب سے التماس کرتا ہوں تشریف لائیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ بے نیاز میں خوبصورت حاضری پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کی۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد قربان جاؤ یا نبی تیرے مقام پر قربان جاؤ یا نبی تیرے مقام پر کہ تم نے تو پتھروں کو بھی کلمہ پڑھا دیا اللہم صل علی سیدنا و مولانا انوار مصطفیٰ ہمدمی کے لکھے ہوئے اشعار پڑھ لینا چاہتا ہوں۔ یقیناً میں بھی بے قرار ہو رہا ہوں کہ کب درس عرفان القرآن ہو اور میں بھی اس کا لطف لے سکوں کہ ابھی میرے مرشد بولیں گے پھر پھول یہ جڑنے والے ہیں بے رنگ سماعت کے اندر کچھ موتی جڑنے والے ہیں پھر عاشق قمری والے کے قدموں میں پڑنے والے ہیں بسالو سینوں میں چلو انگلی تھام کے مرشد کی چلتے ہیں پاک مدینے میں۔ امیر خسرو نے لکھا تھا کہ نمیدہ نم کے منزل بود شب جائے کے من بودم ہر سو رقص سے بسمل بود شب جائے کے رقیبہ گوش بر آواز ادھر ناز و من ترساں سخن گفتن چے مشکل بود شب جائے کے من بودم اور پری پیکر نگارے سروا قد لالا رخ سارے سراپا آفت دل بود شب جائے کے من بودم۔ اور مقطع میں لکھا کہ خدا خود میر مجلس بود اندر لا مقام حضرو آقا شم میں محفل بود شب جائے کے غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے لیوائے حمد کے سائے میں سر اٹھا کے چلے ذرا محبت سے کہے سبحان اللہ اقرار آ جائے کہہ دے سبحان اللہ یہ کس کا شہر قریب آ رہا ہے درود پڑھتے ہوئے قافلے ہوا بڑا شیر یہ ان کا فخر کہ رشک آئے خود سلیمہ کو وہ ان کا حسن کے یوسف نے منہ چھپا کے چلے وہ ان کا حسن رومی کشمیر نے کہا تھا کہ 3 مہینے ردی خلقت دیکھ یوسف کی نانی جن نے محمد عربی ڈٹھا اور رضیا دونوں جہانی جب ان کا فقر کے رشک آئے خود سلیمہ کو وہ ان کا حسن کے چلے اور نصیر کون ہے ان کے سوا رسول ایسا جو بخشوانے کو آئے تو بخشوا کے چلے جو بخشوانے کو آئے تو بخشوا کے چلے۔ محبتوں سے استقبال کیجئے، انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی، تشریف لاتے ہیں انتہائی علمی ادبی شخصیت محترم جناب حضرت علامہ پروفیسر جمیل احمد زاہد صاحب ناظم منہاج القرآن انٹرنیشنل، آپ تشریف لائیں اور ماہانہ درس عرفان القرآن سے ہمیں نوازیں۔ علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وهو العزیز الحکیم۔ صدق اللہ قرآن یوتھ لیگ کے قائدین، مستفوی اسٹوڈنٹس موومنٹ کے قائدین، بالخصوص برادر مکرم راجہ عطا المصطفیٰ صاحب، پریزیڈنٹ MSN آزاد جموں و کشمیر، زندگی کے مختلف شعبہ جات سے تعلق رکھنے والے جملہ احباب، کثیر تعداد میں تشریف فرما عزیز طلباء، توفیق الہی سے ماہانہ درس عرفان قرآن کی نشست آج کوئی رٹا پریس کلب کے اس حال میں ہم سب کو نصیب ہوئی۔ میں اس پر منہاج القرآن کے قائدین کی طرف سے کوئی رٹا پریس کلب کے جملہ ممبران آغاز کر رہے ہیں، وہ ہے سورۃ الحدید۔ ویسے تو اس کی اس وقت آیت نمبر 3 چل رہی ہے، لیکن یہاں سٹارٹ لینا ہے، آیت نمبر 3 سے نہیں لیں گے بلکہ آیت نمبر 1 سے لیں گے۔ آج آیت نمبر 1 کا درس شامل گفتگو کرتے ہیں۔ گفتگو شروع کرنے سے پہلے ہمارے جو اس پروگرام کے نقیب ہیں، جو نظامت کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں، بہت باذوق ادبی
شخصیت معلوم ہوتے ہیں جس انداز سے، اور جو ان کا حسن انتخاب ہے شاعری کا بہت اچھا تھا۔ اللہ ان کی اس ذوق میں اور برکت لائے۔ سورۃ الحدید یہ قرآن حکیم کی 57 نمبر سورہ ہے۔ 4 رکوع ہیں اس کے، 29 آیات کریمہ ہیں۔ نام ہے حدید، حدید کا معنی ہے لوہا۔ سورۃ الحدید اس پوری اضافت کا معنی ہو جائے گا لوہے والی سورت۔ اس کے مضامین بے شمار ہیں، ظاہر ہے 29 آیات کریمہ ہیں تو مضامین تو اس کے بے شمار ہوں گے، مگر اس سورہ مبارکہ کا جو نفس مضمون ہے، نچوڑ ہے، رزلٹ ہے، نفس مضمون وہ ہے کہ سن 4 یا 5 ہجری کا اس کا زمان نزول ہے۔ اس کے نام کے ساتھ اس کے نفس مضمون کا جو تعلق ہے، نام ہے لوہا۔ لوہا قوت کا استعارہ ہے، اس سے طاقت کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ تو نفس مضمون کا اس کے ساتھ جو تعلق ہے، ربط ہے، وہ یہ ہے کہ سن 4 یا 5 ہجری کو یہ سورہ نازل ہوئی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب پلٹنا جھپٹنا، جھپٹ کے پلٹنا، یہ کیفیات شروع ہو چکی تھی، اور اسلام کا پالا پڑ گیا عرب کی جاہلیت سے، جنگوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ اس وقت یہ احکامات، یہ سورہ نازل ہوئی کہ آپ کال سے نکلو، قول سے نکل کے فعل کی طرف آؤ۔ آپ زبانی کلام میں نہیں بلکہ میدان عمل میں۔ پہلے زبانی کلامی تھا، اب اسلام کو ضرورت پڑ گئی ہے تمہارے جوان جذبوں کی، تمہارے معاشی پاور کی، تمہاری جسمانی پاور کی، یہ ضرورت پڑ گئی۔ تو اب میدان عمل میں ان جذبوں کی ترجمانی کے لیے جو احکامات نازل ہوئے، تو اس کو جو ٹائٹل دیا اس کا نام رکھا حدید، سورۃ الحدید، لوہے والی سورہ۔ یہ نام کے ساتھ اس نفس مضمون کا ایک ربط اور تعلق ہے۔ اور بات شروع کی اللہ کی تسبیح سے۔ کس سے؟ بولے، اللہ کی تسبیح سے۔ پہلی آیت کریمہ میں اللہ کی تسبیح کا ذکر ہے۔ اب ایسا ہو نہیں سکتا کہ اس تسبیح کا تعلق حدید کے ساتھ نہ ہو، ایسا ہو نہیں سکتا کہ اس تسبیح کا تعلق طاقت کے ساتھ نہ ہو، ایسا ہو نہیں سکتا کہ اس تسبیح کا تعلق قوت کے ساتھ، ایسا ہو نہیں سکتا کہ اس تسبیح کا تعلق اس سورہ مبارکہ کے نفس مضمون کے ساتھ نہ ہو۔ ہمارے ہاں تو تسبیح یہی سمجھی جاتی ہے کہ 100 دانے کی تسبیح لے لیں اور بیٹھ کے اس کو پڑھا کریں، ہمارے ہاں یہ تسبیح۔ تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ اس تسبیح کا تعلق سورہ کے نفس مضمون کے ساتھ نہ ہو۔ آج وہ جو تعلق ہے اسی کو بیان کرنا ہے ایک آسان پیرائے کی۔ بات یہاں سے شروع کی کہ سبحا، آپ میرے ساتھ ساتھ آپ اس کو پڑھیں بھی تاکہ اس کا جو فہم ہے وہ مکمل طور پر ہمارے ذہن میں جاگزین ہو جائے۔ فرمایا سبحا للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے یا زمین میں ہے، سب اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، اور وہ بڑی عزت والا، غلبے والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ یہ تلاوت کردہ آیت کریمہ کا ترجمہ ہے۔ اس میں موٹی سی بات یہی بتائی جا رہی ہے کہ کوئی شے کائنات کی ایسی نہیں جو ہر لمحہ، ہر لحظہ، ہر گھڑی، ہر وقت اللہ کی تسبیح نہ کرتی۔ کوئی شے ایسی نہیں، نباتات ہوں، جمادات ہوں، حیوانات ہوں، حشرات ہوں، کیڑے مکوڑے ہوں، درخت ہوں، شجر ہوں، حجر ہوں، پانی ہو، سیارے، ستارے، آسمان، زمین، انسان، جن، پرند، فرشتے،
تو جو چیز مخلوق ہے اور میں جو بھی مخلوق ہے وہ ہر لمحہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے. کیا کرتی ہے بولے؟ تسبیح. حتیٰ کہ سورۃ الرعد ہے 13 نمبر سورہ ہے، اس کی آیت بھی میرے خیال میں 13 ہی. اس میں اللہ کریم نے یوں بات کی، ارشاد فرمایا کہ یسبح الرعد، فرمایا یہ جو بجلی ہے یہ کڑکتی ہے، اس کی آواز تم سنتے ہو، کئی لوگ ڈر جاتے ہیں. تو فرمایا اس کے کڑکنے کی اصل حقیقت کیا؟ فرمایا یسبح الرعد بحمد، وہ بجلی بھی اپنی زبان سے، زبان حال سے مخصوص انداز میں کڑک کڑک کے وہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. ملائکہ، اور ملائکہ بھی رب کی کیا کرتے ہیں؟ تسبیح. انسانیت کو آفاقی سوچ دے گئی تھی. اس آفاقی سوچ نے وہ فارس سے اٹھا کے سلمان کو اس گروہ میں شامل کر دیا، حبشہ سے اٹھا کے بلال حبشی کو اس گروہ میں شامل کر دیا. یہاں نشانی اور گروہی طبقات کی تقسیم نہیں تھی، ایک ہی تقسیم تھی. اپنا وہی ہے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا. اس میں ساری طبقاتی تقسیم ختم ہو گئی تھی. اس میں مین چیز تھی انسانیت کا درد. بولے کیا تھی؟ علامہ کا بھی یہی فلسفہ ہے، علامہ اقبال کو بھی کر لیں، جو مصور پاکستان ہے، جنہوں نے خواب اور بنیاد رکھی اس پاکستان کی، اور خواب رکھے کہ ہمارا ملک ایسا ہونا چاہیے. تو بنیاد کیا تھی؟ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے قروبی. یعنی فرشتے بھی بڑے تھے اس کی اطاعت کے لیے، مگر اصل مقصد یہ ہے. اس پر میں جو ایک دلچسپ آپ کو بات سنانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ پاکستان میں ایک بہت بڑے اسکالر گزر گئے ہیں دنیا سے، صوفی منش بندے تھے، اشفاق صاحب. پی ٹی وی پہ ان کا پروگرام لگتا تھا زاویہ. میں نے خود ان کی 2 نشستیں فزیکل میں نے اٹینڈ کی ہیں. تو انہوں نے بات سنائی اپنی اور ممتاز مفتی کی. یہ مستنصر حسین تارڑ، ممتاز مفتی، قدرت اللہ شاہ، یہ واصف علی، یہ سارے ایک ہی قد کاٹ لیول کے بندے ہیں. سارے قوم کے لیے انہوں نے کیا ہے، قوم کے لیے لکھا ہے، اپنی توانائیاں دین کو دی ہیں، قوم کو دی ہیں. وہ لکھتے ہیں کہ ہم یہ بلوچستان والی سائڈ پر چلے گئے، گرمی تھی اس علاقے میں شدید. تو کوئی پروجیکٹ تھا اس پر ہم کام کر رہے تھے، ممتاز مفتی اور یہ اپنی بات کرتے ہیں. تو وہ فرماتے ہیں صبح صبح ایک بچہ آتا تربوز بیچنے کے لیے، واٹر میلن، پنجابی میں آپ کیا کہتے ہیں؟ دوانا. تو وہ بیچنے کے لیے وہ عوام کہتے ہیں کہ وہ ایک بیچتا ہوا بچہ ہر روز ہماری گلی میں آتا. چھوٹے چھوٹے تربوز ہوتے، سر پہ ٹوکرا رکھا ہوتا. تو ممتاز مفتی روز اس سے 2 لے لیتے. تو نیت یہ ہوتی کہ اس کی ہیلپ ہو جائے گی، اس کی مدد ہو جائے گی. آگے کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ اس کی چھوٹی سی بہن بھی تھی. کبھی جوتے پہنے ہوتے تھے، کبھی نہیں پہنے ہوتے تھے. وہ پیچھے پیچھے چلتی تھی اس کی. ایک دن کہتے ہیں ہم نے اس کو یہ کہا کہ بیٹا خبر کہ وہ پیچھے آ رہی ہے یا نہیں، تو ایسا نہ ہو کہ پیچھے اس کو کوئی جانور نقصان پہنچا دے. اب اس سوال کے جواب میں اس نے جو آگے بات کی نا، کہتے ہیں مگر ہمارے سوچوں کے دریچے کھول گئے. وہ کیا؟ وہ کہتا ہے انکل یہ میں بڑا ہوں، میرا قد بڑا ہے اور میرے بڑے قد کا سایہ ہے، یہ چھوٹی ہے، یہ میرے سائے میں چلتی، میں اس کو دھوپ سے بچاتا ہوں. کہتے ہیں بات تو معصومیت میں کر گیا، ہمارے سوچوں کے دریچے کھول گیا اور یہ بتا گیا کہ بڑا برادریوں سے نہیں بنتے، بڑا ڈالوں سے نہیں بنتے. بڑا حقیقت میں وہ شخص ہوتا ہے جو اپنے وجود کے ساتھ کسی کو نفع پہنچاتا ہے. جس کا وجود معاشرے کو نفع پہنچائے بڑا وہ ہے. اور جس کے بارے میں لوگ جولیاں اٹھا کے کہیں کہ مولا سب کو موت آتی ہے، اس کو کب اٹھائے گا؟ تو فرمایا وہ غور کرے، اس کا بینک بیلنس، پلاٹ، گاڑیاں وہ بڑا نہیں بنائے گی، بڑا بیہیویئر بناتا ہے، بڑا کردار بناتا ہے، انسان کو بڑا اس کا اخلاق بناتا ہے. اگر یہ اخلاق نہیں ہمارے اندر تو ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہم یہ کہتے رہتے ہیں کہ ہم سب سے افضل ہیں، سب سے اشرف ہیں. ہمیں سوچنا پڑے گا. تو اصل رب کی تسبیح وہ ہے اور عبادت وہ ہے جو بندے کو اشرف بناتی ہے. وہ یہ ہے
کہ ہم مخلوق کے لیے نفع کا باعث بنے. بولے مخلوق کے لیے نفع کا باعث بنے. آخری دو باتیں جہاں پہ میں اپنی گفتگو کو ختم کرنا چاہتا ہوں. اس ضمن میں ایک اور رائٹر ہے پاکستان کے صوفی رحمت اللہ سبحانی، انہوں نے یہ بات لکھی کہ سلطان سنجر یہ تاریخی نام ہے. آج کل جیسے ارطغرل ڈرامے کی سیریل آئی نو بے شمار قسطیں ہو گئی ہیں، اسی طرح ترک والوں نے سلطان سنجر پہ بھی بنائی ہے ایک سٹوری، وہ بھی چل رہی ہے. بڑا ایمان افروز اس کی زندگی کے معاملات و واقعات ہیں. 40 سال سلطنت کے امور چلانے کے بعد اس کے ذہن میں یہ آیا کہ حج کرنا چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ حج. تو ساتھ ہی اس نے کیبنٹ کا اجلاس بلایا اور کہا کہ حج کرنے جانا ہے، اور دل یہ ہے کہ حج کروں گا اور اس کے بعد واپس نہیں آنا. میں نے وہاں ہی بیٹھ کے پھر اللہ اللہ کرنی ہے اور رب کی تسبیح کرنی ہے. تو آگے جتنے بیٹھے ہوئے تھے ایماندار لوگ تھے وہ ہینڈز اپ ہو گئے. سب نے کہا کہ بادشاہ صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ چلے جائیں گے اور واپس نہیں آئیں گے تو ہم اسی طرح سلطنت کے امور چلا لیں گے جس طرح آپ چلا رہے ہیں؟ نہیں، ہمارے اندر تو اتنی قابلیت اور صلاحیت ہی نہیں ہے. اب وہ پریشان ہو گیا اس پر کیا کیا جائے. دوسرے دن اس نے پھر بلایا، زعماء کو بلایا اور کہا کہ یار مشورہ دو. ایک سیانے بندے نے کہا کہ میرے پاس ایک مشورہ ہے. ساتھ ہی گاؤں میں ایک قصبہ ہے، سنا ہے وہاں ایک بابا جی رہتے ہیں، 70 حج کیے ہوئے ہیں انہوں نے پیدل. کتنے؟ 70. ان کو بلائیں، ایک حج کا جو خرچہ ہے ان کو دے دیں اور ثواب لے. تو سارے معاملات اسی بھی راضی تھے، اسی بھی راضی. انہوں نے کہا یہ ٹھیک ہے. بابا جی کو بلا لیا گیا. بابا جی سے کہا کہ سنا ہے آپ نے 70 حج کیے ہیں. جی الحمدللہ. ایک حج مجھے دے دیں، اس کا جو معاوضہ لے دیں. انہوں نے کہا جی بادشاہ صاحب معاوضہ پھر میں وہی لوں گا جو میرے دل میں آیا. کہا ٹھیک ہے، میں بادشاہ ہوں، ہر شے دینے کی پوزیشن میں ہوں، بتاؤ کیا معاوضہ لینا. اس نے کہا یہ بتائیں کبھی عدل کیا آپ نے؟ کبھی انصاف کیا ہے؟ اس نے کہا کبھی کی بات کرتے ہیں، میرا عدل تو بہت مشہور ہے، میں ہر روز کرتا ہوں اور واقعی کرتا ہوں. اس نے کہا مجھے ہر روز سے غرض نہیں، بس زندگی میں ایک دفعہ کیا ہوا عدل اور انصاف، وہ جو ایک دفعہ عدل کرتے ہوئے آپ کا وقت گزرا ہے وہ چند گھڑیاں میرے نام کر دے اور باپے سے ایک حج نہیں 70 کے 70 حج لے. بادشاہ کانپ اٹھا. اس نے کہا کہ اتنی بڑی بات. تو بابے نے کہا ہاں، روزے قیامت بڑے بڑے حاجی نمازی غازی پیچھے رہ جائیں گے اور عدل اور انصاف کرنے والے سب سے آگے نکل جائیں. عدل اور انصاف اس سے پتا چلتا ہے کہ حکومتوں کا وجود کیا ہے، کسی کی پالیسی کیا ہے، کسی کا ملک کو چلانے کا ان کے پاس جو ایجنڈا ہے، پالیسی ہے، وہ کیا ہے. اگر عدل نہیں تو مولا علی نے ارشاد فرمایا کہ معاشرے کفر کے قائم رہ سکتے ہیں، عدل کے بغیر معاشرے قائم. الصلوۃ والسلام علیہ سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و صحبہ یا محبوب العالمین. یا پاک پروردگار تیرے فضل و کرم سے، تیری توفیق خاص سے درس قرآن کی محفل میں شامل ہونے کی سعادت نصیب ہوئی. مالک مولا تیری پاک بارگاہ میں التجا ہے پروفیسر علامہ جمیل احمد زاہد صاحب نے جو بیان فرمایا، مالک مولا تیری دائرہ کلام سامنے رکھ کے اسی کا میں درس دیا. مالک مولا جو فکر دیا، مالک تجھے تیری ربوبیت کا واسطہ، تجھے اس پیارے محبوب علیہ السلام کا واسطہ، مالک مولا حسنین کریمین کا واسطہ، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ، مالک مولا تمام نفوس قدسیہ کا واسطہ، مالک مولا ہمیں اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرما. یا رب العالمین زندگی کے جتنے صغائر کبائر گناہ اللہ معافی کو تجھے قبول منظور فرما. آئندہ زندگی مالک مولا ایسے ہی نیک لوگوں کے ساتھ گزارنے کی توفیق نصیب فرما. مالک مولا اس ملک پاکستان میں جس مقصد کے لیے یہ ملک بنایا گیا تھا، یا اللہ ہمیں توفیق نصیب فرما. اللہ اس کی آبیاری کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ ہمیں صحیح معنوں میں عمل کی توفیق نصیب فرما. برے اعمال برے عقائد سے محفوظ فرما.
یا اللہ تاریخ منہاج القرآن کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما. یا اللہ ہمارے قائد کو تا دیر ان کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم فرما. یا اللہ برائی مٹانے کی توفیق نصیب فرما، محبتیں بانٹنے کی توفیق نصیب فرما، نفرت کو دور کرنے کی توفیق نصیب فرما، دین اسلام کی صحیح بہنوں میں خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرما، صالحین کے طریقے پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرما، زندگی اسلام پہ خاتمہ ایمان نصیب فرما. خدایا بھگ کے بنی فاطمہ کی برکول ایمان پوری خاتمہ. اگر دعوت المدعوین قبول مان دست دامان آل رسول وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلق محمد و علی آلہ و صحبہ اجمعین.